السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل WF دینی باتیں۔ میرے چینل پر پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیز آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی ضروریات زندگی کو پوری فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے تھمبنیل پر پڑھ کر جس مقصد سے ویڈیو پر کلک کیا ہے، آپ کو ٹاپک سے متعلق تقریباً ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں گردش کرنے والے سارے سوالات اس ٹاپک سے متعلق زائل ہو جائیں گے اور دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ بحسن و خوبی اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائیں۔ میرے دوستو، آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے نمبر وائز ہم آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ممکن ہے کہ آپ کا سوال ہو کہ رجب کا مہینہ کیسا ہے؟ انشاءاللہ تعالی تسلی بخش جواب ملے گا۔ نمبر 2، ممکن ہے کہ آپ کا سوال ہو 27 رجب کے روزے کے بارے میں کہ شریعت کی نظر میں یہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ العزیز شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس سے باخبر کیا جائے گا۔ نمبر 3، ہو سکتا ہے آپ ہزاری روزے کے بارے میں بھی دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی اصلیت سے بھی لازمی طور پر آگاہ کریں گے۔ نمبر 4، ہو سکتا ہے دوستو کہ کیا 27 رجب کی رات کو کوئی مخصوص نماز ہے؟ یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہو، ممکن ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی جواب آپ کو ضرور بھی ضرور بتائیں گے۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال گردش کر رہا ہو، آپ لازمی طور پر کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ویڈیو ضرور لے کر آئیں گے۔ چلیے دوستو، سلسلہ وار ہم سارے سوالات کے جوابات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ پہلا سوال کہ رجب کا مہینہ کیسا ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور قرآن کریم نے اس کو حرمت والا مہینہ بتایا ہے۔ مختصراً طور پر میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے، قمری مہینوں کی تعداد، میرے دوستو مفہوم بتا رہا ہوں قرآن کریم کی آیت کا، یہ 12 ہیں۔ اور یہ جو تعداد ہے یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جس دن سے رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا اسی دن سے یہ متعین ہے۔ اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں دوستو جو ادب کے ہیں۔ عہد قدیم سے تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں یہ 4 مہینے بڑے متبرک اور ادب و احترام کے سمجھے جاتے تھے، اور اب بھی سمجھے جاتے ہیں الحمدللہ۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں دوستو؟ پہلے 3 مہینے تو لگاتار ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں چاروں مہینوں کے بارے میں کون کون سے ہیں۔ لگاتار جو مہینے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیجئے، آپ سن لیجئے۔ آپ پہلے نمبر پر جو مہینہ ہے ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم الحرام۔
ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ بھی ہے دوستو، جو حرمت والا ہے۔ پھر سے میں مہینوں کی تعداد آپ شمار کریں، میں بتاتا ہوں مہینوں کے بارے میں کون کون سا مہینہ ہے حرمت والا۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، رجب المرجب۔ دوستو یہ کل 4 مہینے ہوئے جو کہ حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کو حرمت والا کیوں کہا گیا؟ تو عزیز ساتھیو، غالباً 2 وجہوں سے کہا گیا۔ پہلی وجہ یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام تھا۔ یہ قتل و قتال کا حرام ہونا انبیاء سابقین کی شریعت میں اللہ کا حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرنا، لیکن یہ حکم شریعت، یہ جو شریعت کا حکم ہے ان کی انبیاء سابقین کی امت کے لیے تھا۔ میرے دوستو، ہماری امت کے لیے، شریعت اسلام کے لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ 4 مہینے انتہائی متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے دوستو، اور یہ حکم شریعت اسلامیہ میں، ہماری شریعت میں بھی اب بھی باقی ہے۔ تو دوستو، پہلا سوال کہ رجب کا مہینہ کیسا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ اس کا جواب آپ کو مختصر طور پر مگر تسلی بخش مل گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوستو دوسرے سوال کی طرف کہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ رجب کا مہینہ واقعتاً حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ماہ رجب میں تخصیص کے ساتھ، یعنی کسی دن کو خاص کر لینا، مثلا 27 رجب کو ہی ہم لے لیتے ہیں کہ اس دن کو روزہ رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اس عقیدے کے ساتھ کوئی آدمی، کوئی اہل ایمان روزہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، 100% غلط ہے، کیونکہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہی نہیں ہے دوستو۔ تو کسی دن کو خاص کر لینا اپنی طرف سے، اس دن روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے کو ضروری سمجھنا، ایسا کرتا ہے تو بجائے ثواب ملنے کے دوستو اس شخص کو روزہ کے بدلے میں ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کے خلاف کام کیا۔ شریعت نے اس روزے کو لازم قرار نہیں دیا تھا، لیکن اس نے خود سے اس کو لازم سمجھ کر کے رکھا، اس لیے اس کو گناہ ہوگا، عذاب و عتاب ہوگا دوستو۔ البتہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو بلکہ عام نفل روزوں کی طرح بھی اس کو سمجھ کر رکھ رہے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوستو، بلکہ رکھنے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اس مہینے کے اندر، کیونکہ یہ مہینہ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے میں ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، اور اگر گناہ ہوتا ہے تو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بس ضروری سمجھ کر نہ رکھے دوستو، ہاں نفل روزوں کی طرح نیت کر لے کہ جس طرح عام دنوں میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں اسی طرح آج بھی رکھ رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس نیت کے ساتھ رکھیں گے تو دوستو پھر ثواب ملے گا اور زیادہ ثواب ملے گا۔ بس ضروری سمجھ کر، لازمی سمجھ کر ہم نہ رکھیں۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے دوستو کہ لوگ ضروری سمجھ کر ہی رکھتے ہیں، تو شریعت میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے دوستو۔ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو چیز شریعت نے لازم قرار نہیں دی ہو اس کو ہم لازم سمجھ کر کے عمل کریں اس پر۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے من گڑت باتیں پیش کرے اور جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں اس کو داخل کرے، جو چیز شریعت میں ضروری نہیں اس کو ضروری سمجھے، اور جو چیز شریعت میں ضروری ہے اس کو ضروری نہ سمجھے۔
تو میرے دوستو اس طرح کا یہ عمل 100% غلط ہوتا ہے، اور اس عمل کے بدلے میں بجائے ثواب ملنے کے، اجر ملنے کے، عذاب ملتا ہے دوستو، اور عتاب ہوتا ہے۔ تو دوستو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے کہ 27 رجب کو ضروری سمجھ کر روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ البتہ اگر ضروری نہ سمجھے، لازمی نہ سمجھے، بس عام نفل روزوں کی طرح ہی سمجھ کر رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوستو، کوئی مضائقہ نہیں ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں، اور رکھنے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اب دوستو تیسرے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ ہزاری روزے کے بارے میں۔ تو دوستو اس کا جواب بھی تقریباً جواب نمبر 2 کی طرح ہی ہے۔ دوستو دراصل 27 رجب کے روزے کے ثواب کے بارے میں جو عوام میں مشہور ہے کہ اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، میرے دوستو یقین جانیے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، اور یہ روزہ رکھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ البتہ عام نفل روزوں کی طرح سمجھ کر کے رکھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اگر یہ اعتقاد ہو کہ اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ملے گا تو دوستو پھر یہ جائز نہیں ہے، شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ خاص طور سے دوستو ہماری مائیں، ہماری بہنیں اسی یقین کے ساتھ روزہ رکھتی ہیں، بیچاری وہ مسائل سے اکثر ناواقف ہوتی ہیں، بس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، اور دین و شریعت کی محبت ہوتی ہے۔ اسی محبت کے تقاضے کے تحت بالمقابل مردوں کی زیادہ روزہ رکھتی ہیں، لیکن دوستو غلط عقیدہ کی وجہ سے ثواب ملنے کے بجائے انہیں گناہ ملتا ہے۔ تو دوستو آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے گھروں کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑے کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو یہ ویڈیو دکھائیں اور ان کو اس مسئلہ کے بارے میں واقف کرائیں، اور یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ انہیں بتائیں۔ انشاءاللہ آپ بتائیں گے، اللہ تعالی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو بفضلہ تعالی امید قوی ہے کہ اب آپ تشفی بخش سمجھ گئے ہوں گے کہ ہزاری روزہ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو ہی گیا کہ شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ دوستو اب آگے اور بڑھتے ہیں اور اب اپنے چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال کیا تھا کہ 27 رجب کی رات میں کوئی خاص نماز ہے کیا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تخصیص کے ساتھ اس رات میں کوئی نماز نہیں ہے۔ البتہ تخصیص اور التزام کے بغیر جس قدر ہو سکے پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور تخصیص اور التزام کے بغیر آج کی رات بھی یعنی 27 رجب کی رات بھی تخصیص کیے بغیر، ضروری سمجھے بغیر اگر یہ کوئی عمل کرنا چاہے، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، بالکل ثواب ملے گا، اور بلکہ زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ لیکن اگر ہم خاص کر لیں گے، ضروری سمجھ لیں گے، تو پھر دوستو یہ غلط ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ ہم عبادات
کریں گے لیکن ضروری سمجھ کر آج ہی کے دن کو متعین کر کے کہ کرنا ضروری ہی ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، تو پھر اس عقیدے کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو واقعی میں ہمیں گناہ ہوگا دوستو۔ اس عقیدے کے ساتھ یعنی ہم ضروری سمجھ کر کے ادا نہیں کریں گے، بلکہ ہم جب ادا کریں گے تو ضروری نہیں سمجھیں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر ہم تمام عبادات کو ادا کرتے ہیں دوستو، یقین جانیے آپ کے نامہ اعمال میں، ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ دوستو میری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تخصیص اور التزام یعنی خاص کر لینا، ضروری سمجھنا، لازم پکڑ لینا، اس کے بغیر ہم عام مہینوں میں جو عبادات کرتے ہیں اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن جب ہم نے خاص کر دیا، اس کو ضروری سمجھ لیا، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تسبیحات ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ دعائیں ہو، چاہے وہ رات کو جاگنا ہو، یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، یا دیگر کوئی اور عبادت ہو، تو پھر یہ غلط اور ناجائز ہے کہ ہم نے ضروری سمجھ کر کے ان اعمال کو کیا ہے۔ تو ہمیں ہر ایک عمل کو کرنا ہے دوستو، زیادہ سے زیادہ ہم کریں، لیکن ضروری سمجھ کر کے نہ کریں، بلکہ عام عبادات جو عام دنوں میں کرتے ہیں یہی سمجھ کر کے ان عبادات کو بجا لائے۔ انشاءاللہ تعالی رب العالمین بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ دوستو ہمیں اس سے بچنا ہے، ضروری سمجھنے کو، ضروری سمجھ کر ادا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیونکہ ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا کہ ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، آخر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ اگرچہ یہ مشہور ہے رجب کی 27ویں رات کے بارے میں کہ یہ شب معراج ہے، اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ جب شب معراج ہے تو روزہ رکھنے میں، نماز پڑھنے میں، تسبیحات پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، رات کو جاگنے میں اور دیگر عبادات کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ تخصیص اور التزام کے بغیر ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے یہ اعمال ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ رجب کا ہے، اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور جو حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اس مہینے میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے اعمال کو کرو۔ ہاں، ہم ناجائز کب قرار دیتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ دوستو مثال کے طور پر میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک آدمی ایسا ہے جو ان اعمال کو کرتا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، تلاوت قرآن کریم بھی کر رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ روزہ بھی رکھ رہا ہو، اس عقیدے کے ساتھ یہ سب اعمال وہ انجام دے رہا ہے کہ کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو اب پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے ضروری سمجھا ان اعمال کو ادا کرنے میں، تو میرے دوستو ہم اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے جو ان عبادتوں کو انجام دیتا ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے عام دنوں میں نفل عبادتوں کو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے آج کی رات بھی یا آج کے دن بھی ان عبادتوں کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوستو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن دوستو آپ کو پتہ ہے کہ عموماً عوام ضروری اور لازم سمجھ کر ہی یہ عبادات کو انجام دیتے ہیں، اس لیے علماء اہل سنت والجماعت اس سے منع فرماتے ہیں اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ بس اتنا سا فرق ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اب دوسری بات جو نہایت ہی قابل غور ہے کہ اگرچہ یہ مشہور ہے کہ یہ شب معراج ہے، لیکن دوستو یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس رات میں تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول
آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس لیے کہ اس بارے میں روایات مختلف ملتی ہیں۔ ربیع الاول کے بارے میں روایت بھی آئی ہے، ربیع الثانی کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے، رمضان المبارک کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے، شوال المکرم کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوال کے مہینے میں معراج پر تشریف لے گئے۔ لہذا دوستو پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات شب معراج تھی۔ اب تیسری اور نہایت ہی اہم بات کہ شب معراج چاہے جس مہینے میں ہوئی ہو، جس رات میں ہوئی ہو، چاہے جس تاریخ کو شب معراج ہوئی ہو، لیکن دوستو یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم فرمایا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو۔ تو دوستو نہ حضور نے اس رات میں جاگنے کا اہتمام فرمائے ہیں اور نہ ہی جاگنے کی تاکید بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے اس رات میں جاگنے کا اہتمام نہیں فرمایا ہے اور نہ ہی دوستو صحابہ کرام اس رات میں جاگنے کی ہمیں تاکید بیان فرمائی ہو۔ دوستو ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ الفت کرنے والا، انسیت رکھنے والا کون ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنے والی جماعت ہو؟ میرے دوستو یقین مانیے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت ہے، پاکیزہ اور مقدس جماعت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت ہے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی کا کوئی عاشق اور نبی کا کوئی دیوانہ دیکھا نہیں گیا۔ زمین نے نہیں دیکھا، آسمان نے نہیں دیکھا، نہ زمین والوں نے دیکھا اور نہ ہی آسمان والوں نے دیکھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوستو اس کا اہتمام نہیں فرمایا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، جو چیز نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت سمجھنا اور سنت سمجھ کر کے ادا کرنا دوستو میری ماں اور بہنوں یہ بدعت ہے، یہ بدعت۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوستو اسی طرح سے مزید دینی، علمی، اسلامی اور تحقیقی باتوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر ایک ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ دوستو، بھائیوں، بہنوں اور ماؤں، آخر تک بنے رہنے کے لیے دل کی گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔